بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں نویز زبیری سچویشن روم کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ. بول کے لب آزاد ہیں تیرے، بول کے جہاں اب تک تیری ہے. اور ایک دوسری بات جو کہی جاتی ہے کہ بات نکلے گی تو بہت دور تلک جائے گی. ناظرین، بات سے بات نکل رہی ہے تو پتہ نہیں کیوں یہ پی ایم ایل این کی باتیں بہت نکلنے لگ گئی ہیں، بڑی آڈیو لیک ہونے لگ گئی ہیں، کبھی کبھی تو ویڈیو بھی لیک ہو جاتی ہیں. انہی کی کیوں ہوتی ہیں؟ آج کا پروگرام ہم یہ ہاٹ ٹاپک ہے پچھلے ایک دن سے 2 دن سے میڈیا کا، تو ہم نے کہا کہ ہم بھی اس پہ کچھ روشنی ڈالیں. ناظرین، کل ہی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے، مریم نواز کی دوسری آڈیو ہے. اس سے پہلے ایک اور لیک ہو چکی ہے جس کو انہوں نے پریس کانفرنس میں ایکسیپٹ بھی کیا تھا کہ ہاں یہ میری آواز ہے، اور یہ لیکن پرانی آواز ہے. جس وقت ہماری گورنمنٹ تھی تب اس وقت انہوں نے کی تھی یہ، اور وہ اس میں بھی وہ حکم دے رہی تھی کہ فلاں فلاں میڈیا ہاؤس کو جناب اشتہار روک دو اور فلاں فلاں کو اور دو، اور وہ ایک حاکم وقت کی طرح جو ہے جیسے ان کی طریقہ کار ہے اس طریقے سے آرڈر دے رہی تھی. اور اس ویڈیو میں تو ان کی لینگویج تھوڑی سی اور بری ہے، اور میں آئی مسٹ سے کہ تحقیق آمیز ہے. خاص طور سے بہت بڑے صحافیوں کے نام لے کے انہوں نے بولا کہ یہ ان کی مرضی کے نہیں دے رہے، اور یہ فلاں کو ہٹا دو اور فلاں کو خرید لو، اس کو یہ دے دو، بریب دے دو. یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے. یہ خالی ان کا نہیں، ان کے بڑوں کا بھی تھا. آپ لوگ کو یاد ہوگا ایک بڑی مشہور آڈیو آئی تھی شہباز شریف صاحب کی، جسٹس قیوم سے ٹیلی فون پہ بات کر رہے تھے کہ بڑے بھائی کا یہ پیغام ہے، وہ پیغام ہے، اور فل ڈوز دے دو اور ہاف ڈوز دے دو اور اتنی سزا دے دو اور یہ دے دو وہ دے دو. تو یہ ان کا شیوا رہا ہے. ناظرین، میں نے اپنے نیو ایئر والے پروگرام میں کہا تھا کہ آج کل کی سیاسی پارٹیاں جو ہے نا وہ سیاسی جماعتیں نہیں رہی، یہ سو کال پولیٹیکل پارٹیز ہیں. یہ ایک مافیا کے طرز پہ، کارٹیلز کی طرف کام کرتی ہیں، جو میڈیا ہاؤسز کو بھی خریدتی ہیں، اپنا حکم چلاتی ہیں. اس کو خرید لو، اس کو لے لو، اس کو نکال دو، اور اپنا پریشر کر کے یہ چاہتی ہیں کہ ہر کچھ ان کی مرضی سے ہو. اور جب یہ دوسری پارٹی کرتی ہے تو انہیں یہ سب کچھ بہت برا لگتا ہے، کیونکہ دوسری پارٹی بھی اسی گراؤنڈ میں کھیل رہی ہے، اور وہ بھی یہ کرتی ہے، انہوں نے بھی میڈیا ہاؤسز خریدے ہوئے ہیں. یہ ہیٹ پولیٹکس جو ہو گئی ہے نا، یہ ہمارا سیاسی کلچر کو اس نے تباہ و برباد کر دیا ہے. اور میں سلام بھی کرتا ہوں اپنے صحافی بھائیوں کو کہ انہوں نے بڑی ہارڈلی اس کو نہ صرف فیس کیا بلکہ ڈٹے رہے. خاص طور سے ایک نام تو ضرور لوں گا جو میرے بڑے فیوریٹ ہیں، مظہر عباس صاحب کے. جتنی خندہ پیشانی سے وہ اس کو انہوں نے برداشت کیا، اور پتہ لگا کہ وہ کتنا پریشر لیتے ہیں وہ بھی، اور ان کا پروگرام بھی. ان لوگوں کو بھی وہ ہے کہ بڑی بات ہے کہ اس قسم کے لوگ جو بہت زیادہ طاقتور ہیں وہ اس قسم کی چیزیں کرتے ہیں اور وہ برداشت کرتے ہیں. بہرحال یہ ٹائم آ رہا ہے، یہ 22 کروڑ عوام جاگ رہے ہیں جی، یہ 2200 لوگ فارغ ہو جائیں گے. یہ ایسی چیزیں سوشل میڈیا ایسی چیزیں لاتا رہے گا. یہ میڈیا کا وہ شریر بچہ ہے جو ہر چیز دکھا دیتا ہے. چاہے وہ ان کے سابق گورنر کی ویڈیو ہو وہ بھی آ جاتی ہے، اس کے بعد بھی وہ آ کے بڑے جس طرح بریولی اور براڈلی وہ فیس کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی بات ہے. اس سے پہلے ایک نیب کے جج کی آ جاتی ہے آڈیو بھی اور ویڈیو بھی، اس سے بھی وہ بات. اس کے پیچھے کون ہے کیا ہے، یہ سب چیزیں بہت جلد ختم ہو جائیں گی. یہ اب زیادہ چلیں گی نہیں. اس قسم کی کئی چیزیں اور آئیں گی، اس کے بعد یہ ختم ہونے کی طرف جائیں گی. نون لیگ کے لیے لمحے فکریہ ہے کہ یار یہ آڈیو انہی کی کیوں لیک ہو رہی ہیں. سوچنے والی بات یہ ہے کہ ایک کے بعد ایک آڈیو انہی کی کیوں لیک ہو رہی ہے. ان کو دیکھنا چاہیے اپنے اندر، اپنے آستینوں میں. ایسا تو نہیں کہ کوئی گھر کا بیدی ہی لنکا ڈھا رہا ہے. یہ سوچنا چاہیے. اور ابھی آپ سوچئے گا میری بات کو، یہ فری مشورہ ہے، اور یہ تو میں بولوں گا کہ آئندہ ایسی نہیں کریں تو آپ لوگوں کو تو اس میں آ گئی ہے، یہ تو آپ نہیں مانیں گے، لیکن یہ ضرور چیک کیجیے گا کیا ہے. ناظرین، ہم آگے چلتے ہیں ہمارے پروگرام میں. یہ پچھلے 2 دنوں سے ایک موسمی سسٹم پاکستان میں داخل ہوا ہے. بلوچستان کے راستے گوادر میں، پسنی میں، کوئٹہ میں بہت نقصان پہنچا، اور یہ بارش جو ہے
تربت میں خاص طور سے گھروں میں پانی داخل ہو گیا، وہاں عوام اپنے آپ مدد کو اور فوجی اور گورنمنٹ جو کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے، لیکن یہ کچے مکانات ہوتے ہیں، کچے مکانات وہ ٹوٹ گئے ہیں، بڑا دکھ ہے، بڑا رنج ہے۔ اب وہاں کی گورنمنٹ کچھ کرے، ایکچولی وہاں تو سردار ہیں، اور سردار کیا کریں گے؟ وہ دیں گے بھی تو اور قرض دیں گے اور ان پہ بار رکھ دیں گے، اس کے بدلے میں اور پتہ نہیں ان سے کیا لے لیں گے۔ بہرحال بڑا دل عجیب ہو جاتا ہے جب ایسے دیکھتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی چیزیں ہیں، اس میں ہمارا دخل نہیں ہے۔ دعائیں ہم کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا رحم کرے اور ان کی مدد کرے، اور اس مشکل میں سے کہیں ان کے لیے کچھ آسانیاں نکال دیں، اس مشکل سے کچھ آسانیاں نکلیں ان کے لیے۔ عام طور پہ اس موسم میں اتنی بارشیں ہوتی نہیں ہے، لیکن بس یہ کلائمیٹ چینج ہے، کلائمیٹ چینج پہ بھی بات کریں گے ہم کبھی کہ اس پہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ناظرین، کراچی کا بھی موسم بڑا سرد بھی ہے اور ابرآلود بھی ہے، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے اور بارش میں لوگ انجوائے کر رہے ہیں۔ وہاں بلسان کی طرح، گوادر کی طرح 70 ملی میٹر تو یہاں بارش نہیں ہوئی، لیکن بہرحال تھوڑی بہت جو بارش ہوئی ہے اس سے جو ہے سردی بڑھ گئی ہے۔ لیکن کراچی میں ایک دھرنا جاری ہے پچھلے کئی دنوں سے جماعت اسلامی کا۔ جماعت اسلامی کا یہ دھرنا سندھ اسمبلی کے سامنے ہے۔ شدید سردی اور بارش میں بھی وہ لوگ ڈٹے ہوئے ہیں اور اپنے مطالبات کے حق میں ان کا جو دھرنا ہے وہ سندھ گورنمنٹ سے مطالبہ ہے ان کا کہ جو لوکل گورنمنٹ کے جو نئے قانون لا رہے ہیں وہ اس سے ان کو ایک شدید اختلاف ہے اور وہ اس میں چینجز چاہتے ہیں۔ اسمبلی میں وہ ممبر ان کے ہیں نہیں، یہ چینجز اسمبلی سے ہوتی ہے۔ پیپلز پارٹی کا کہنا یہ ہے کہ جو بھی چینجز ہوگی آئیں، ویلکم، ہمیں بتائیں، ہم کرنے کو تیار ہیں، لیکن اسمبلی میں ہی یہ باتیں ہوں گی۔ بہرحال کوشش ہو رہی ہے سیاسی طور پہ، کل بھی چائے وائے پلائی تھی ان کو، آج بھی شاید کچھ اس قسم کا پکوڑے کا پروگرام ہے ان کا کھلانے کا، اور یہ بات چیت سے مسئلہ حل ہو جائے تو ہی اچھا ہے، کیونکہ یہاں طاقت کا استعمال اب تک تو نہیں ہوا، اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ شہر اس بات کا متمل ہو سکتا ہے کہ طاقت کے ذریعے یہ احتجاج ختم کیا جائے۔ سیاسی گورنمنٹ ہے، سیاسی طور پہ ہونا چاہیے، لیکن اچانک جماعت اسلامی کو کراچی سے اتنی محبت کیوں ہو گئی؟ یہ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ اور ایک دو سوال اور ہیں کہ کیا یہی جماعت اسلامی جو ان سے مانگ رہی ہے وہی پنجاب گورنمنٹ سے بھی وہ مطالبات کیے؟ کے پی کے میں انہوں نے اس قسم کے مطالبات کیے، اسی قسم کے حقوق لیے، یا خالی یہ کراچی کا درد ہے؟ یہ سوال ہماری کوشش ہے کہ ہم حافظ نعیم صاحب سے جو جماعت اسلامی کے امیر ہیں، کافی ایکٹیو ہیں، ان سے اگلے پروگرام میں جا کے یا تو وہیں پہ کریں یا کہیں اور کسی اور ماحول میں، لیکن ہم ایک دو دن میں یہ اور بہت سارے سوالات ان سے ضرور کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اور اگلے پروگرام میں اگلی سچویشن کے ساتھ حاضر ہوں گے، کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، کئی نئی چیز کے ساتھ۔ ضرور دیکھتے رہیے گا۔ اپنا دوستوں، خاص کر غریبوں کا خاص خیال رکھیے گا۔ پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔